ہمارے ہاں پاکستان میں جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، جو ٹاپ ایلیٹ تھے، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، نواب ہیں، نوابوں کی تو تعلیم بھی ہوتی تھی، مغرب میں امریکہ میں پڑھ کے آتے تھے، وڈیروں کی اولاد، نوابوں کی، خوانین کی، ان سب کی، چاہے سیاستدان تھے، چاہے بیوروکریٹس تھے، چاہے ٹیکنوکریٹس تھے، چاہے ملٹری کا ٹاپ براس تھا، یہ سب مغربی تہذیب کی پیداوار تھے۔ وہی تعلیم، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے نظریات۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان کا رجحان تو دین کی طرف تھا ہی نہیں۔ پاکستان بنا دین کے نام پر، اور 10 سال کی تقریر قائد اعظم کی اور تمام مسلم لیگ کی لیڈروں کی جو ہے وہ اسلام 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 پر رہی، لیکن حکومت جن کے ہاتھ میں آئی ہے ان کا تو اسلام سے کوئی عملی سروکار تھا ہی نہیں۔ مغربی فکر، مغربی تہذیب، مغربی سوچ بچار، مغربی لباس، مغربی رہن سہن، ہر شہر ان کی مغربی تھی۔ لہذا عملاً پاکستان بھی سیکولرزم ہی کے راستے پر چلا، عملاً۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور شے ہوئی، جب ہم نے افریقہ کی گھڑے کی مچھلی بننا قبول کر لیا تو امریکہ نے سرپرستی فرمائی۔ گندم بھی آ رہی ہے، PL 480 کا معاملہ چل رہا ہے، اور گھی کے ڈبے بھی آ رہے ہیں، سیبر جیٹ بھی ہمیں دیا ہے، پیٹن ٹینکس بھی دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ اس کی پالیسی کا تو اب اس وقت سب سے بڑا جو تھا معاملہ وہ تھا کنٹینمنٹ آف رشیا، کنٹینمنٹ آف کمیونزم پالیسی۔ ہم اس میں ان کے مددگار، ان کے ساتھی، ان کے فرنٹ اسٹیٹ جو بن گئے ہم، لہذا انہوں نے ہماری سرپرستی کی، اور یقیناً اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا۔ سن 65 کی جنگ میں جو ہم بھارت کے حملے کو برداشت کر سکے، اس میں اس امریکی امداد کو دخل ہے، حالانکہ عین اس وقت تو انہوں نے بند کر دیے، ہتھیار دینے بھی بند کر دیے، لیکن ہمارے پاس سیبر جیٹ تھا جو بھارت کے پاس نہیں تھا، یہ سپیریئر جیٹ تھا ہمارے پاس، لہذا سن 65 کی جنگ میں ہماری فضائیہ کا پڑا بھاری رہا۔ ہمارے پاس پیٹن ٹینک تھا جو ہلکا ہے، جلدی جلدی سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھوم سکتا ہے۔ ان کے ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں وہ شرمن ٹینکس تھے، بھاری بھاری دیو ہے، کل ان کو کروٹ لینے میں بھی بڑی دیر لگتی تھی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے حقیقت اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک منفی نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ وہاں سے جو خیرات آنی شروع ہوئی، اس نے ہمارے اندر سے حمیت اور غیرت کا جنازہ نکالا، مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی۔ ہم نے اپنی معیشت کو یعنی اس کے اپنی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم اسی میں فخر کرتے رہے، ہمارے ہاں دیکھو خوشحالی ہے، ہندوستان میں بہت برا حال ہے۔ کوئی سیاح آتا ہے پاکستان سے ہندوستان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ایک ترقی یافتہ ملک سے ایک بہت پسماندہ ملک میں آ گیا ہوں، بڑے خوش ہو گئے ہم۔ کوئی ہندوستان سے ہو کر پھر پاکستان میں آتا کہتا کہ میں تو ایک بہت ہی پرانے اور پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گیا ہوں، ہمیں خوشی ہو گئی۔ لیکن ہماری جو ہے اصل معیشت اپنی بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ گویا کہ ان کی امداد ایک طفیل ہمارے ہاں ایک مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی۔ نیگیٹو یہ ہے کہ ہیروئن کلچر آیا ہمارے ہاں، کلاشنکوف کلچر آیا ہمارے ہاں، مذہبی دہشت گردی آئی ہمارے ہاں، ہتھیار آئے تبھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے نا۔ اور یہ کہ یہ جو بے دریغ پیسہ آیا ہے افغان جہاد کے لیے، اس میں سے ہمارے جرنیلوں نے جو کٹوتیاں کی ہیں، جو نلیاں کی ہیں، جو ارب پتی بن گئے ہمارے جرنیل۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایک دفعہ نیوز ویک میں آیا تھا، دنیا کے ٹاپ کے جو سب سے زیادہ ریچسٹ جنرلز آف دی ورلڈ، اس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی جرنیلوں کی ہے۔ تو یہ جو اب دولت آئی ہے، اس نے کرپشن جو ہے اس دور میں جس قدر کرپشن ہوا ہے ہمارے ہاں، اور ہائیسٹ لیول کے اوپر کرپشن، اس نے ہماری معیشت کا بیڑا بالکل ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا۔ کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں، اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں۔ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر ہے۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی۔ لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، تو ختم ہوئی۔ سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں، ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا
جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ دے رہے۔ بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کون سی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ آج ہماری وزیر اعظم کون ہے جو اسلامی شاعر کے بارے میں کیا کہتی ہے، اسلامی حدود اور تعزیرات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ ہماری وزیر عظمیٰ ہے، دوسری مرتبہ تخت حکومت پر بیٹھی ہے، ڈکلیئرڈ ہے۔ کم سے کم یہ کریڈٹ میں اسے دیتا ہوں کہ وہ منافقت والی بات تو نہیں کر رہی، صاف کہہ رہی جو کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے نزدیک منافق آدمی کافر سے بدتر ہے، اور یہ میں قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف منافق ہیں جو نام رکھتے ہیں نفاذ شریعت ایکٹ اور اس میں سود کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ منافقت اس سے بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ IGI کے نام پر حکومت بنی ہو، ساری مذہبی جماعتیں اس میں جمع ہو گئی ہوں، اس کی حکومت ہو اور وہاں پر نفاذ شریعت ایکٹ پاس ہو، نام اس کا نفاذ شریعت ایکٹ، اور سود جاری رہے گا۔ یہ تماشا بن رہا اس ملک کا، یہ حال ہے۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹس دے دیے، ہمیں پیٹنٹ ٹینکس دے دیے، ہم نے عیش کیے، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم بہل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ اور اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو ہمارا ٹوٹل ہمارے بجٹ میں سود کا حصہ ہے اس کا نصف سے زائد یہاں کے حرام خور لے رہے ہیں، یہاں کے سود خور، یہ جنہوں نے ڈیفنس سے اور رکھے ہوئے اپنے پاس، ڈیفنس کے یہ سرٹیفکیٹس ہیں اور فلاں ہے، زیادہ رقم جو ہے باہر نہیں جاتی، اس ملک کے اندر دی جاتی ہے سود خوروں کو۔ یہ ہے سود، اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں، اس لیے کہ سود تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ زنا کے مقابلے میں سود 1000 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ وہ علی اعلان چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جہاں تک تو بے نظیر اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے معاشی نظریات بالکل ایک ہیں، سرے منہ فرق نہیں۔ مغرب کا نظام وہ ان دونوں کے لیے جوں کا توں قابل قبول ہے۔ نواز شریف صاحب لاکھ وہ IGI کے ذریعے سے آئے تھے، لیکن نفاذ شریعت ایکٹ انہوں نے وہ نافذ کیا جس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میرے نزدیک انہیں سب سے بڑی سزا اس ڈھٹائی کی ملی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے ہاں بغاوت کے درجے میں یہ بات تھی۔ بھائی سود چل رہا ہے، ایک شخص جو ہے گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے فرض کیجئے، لیکن جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، آپ کہیں میں زنا بھی کروں گا لیکن میں اسے عبادت قرار دوں گا، اس سے بڑا جرم اب کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے زنا کو عبادت قرار دیا، تم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کیا جس کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ در حقیقت اس کے بالکل مساوی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں زنا کروں گا، اور میرے نزدیک یہ زنا عبادت کے درجے میں ہے۔ یہ جرم ہے بہت بڑا، بہت بڑی ڈھٹائی ہے، بہت بڑی جسارت تھی جو ہوئی ہے۔ بہرحال ان کے معاشی نظریات ایک ہیں۔ آج ہمارا صدر وہ ہے جو وعدہ خلافوں کا شہنشاہ ہے، اور دوسرا آلٹرنیٹ کوئی اگر سامنے آتا ہے تو وہ ہے جو کہ جھوٹ کا بادشاہ ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ نواز شریف، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، پھر وہ معاہدہ سامنے آ گیا۔